اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے امید اور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہر طرف خیریت رکھے، ہر گھر میں خیر رہے۔ اللہ رب العزت تمام مومنین کو، مومنات کو، مسلمین کو، مسلمات کو اپنی حفظ اور امان میں رکھے۔ اللہ رب العزت تمام جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفائے کاملہ عطا کرے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو نیک زندگی تندرستی والی اولاد عطا کرے۔ اگر میرے کوئی بہن بھائی بے روزگار ہیں یا رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ رب العزت ان کی اس رزق کی تنگی کو دور فرمائے بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم جتنے بھی بچے اور بچیاں اپنے گھروں میں ہیں اور رشتوں کے اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں تمام بیٹے بیٹیوں کے گھروں کو آباد کر دے اور تمام والدین کو اپنی اولاد کی طرف سے سکون ہو۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے میری، پروردگار عالم ہم سب پر اپنا رحم اور کرم جیسے کہ ہمیشہ سے باقی رکھتا آیا ہے، آئندہ بھی باقی رکھے اور ہماری عاقبت بخیر ہو۔ تو آج ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و برکات کے حوالے سے یہ ہمارا چوتھا حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے رزق میں اور کاروبار میں تنگی پریشانی ہے۔ کافی سارے جو معاملات ہوتے ہیں، جو کافی سارے جو لوگ ہیں وہ آج کل اس چیز کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ رزق اور کاروبار میں تنگی کی جو سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نظر بد، یا کسی کا حسد، یا کسی کی کہ ایسے انسان کا آپ کے اس میں داخل ہو جانا کاروبار میں یا آپ کے بزنس میں کہ جس کی نیت اچھی نہ ہو، اس وجہ سے آپ کا کاروبار جو ہے وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ گرو کریں، آپ جو ہے وہ ڈاؤن جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہم ہر ایک کی نیت کو پہچان نہیں سکتے۔ ہمارے ساتھ جب ہم کام اسٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے شامل ہو جاتے ہیں جو شیاطین صفت ہوتے ہیں کہ وہ کسی کا نہ اچھا ہوتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نہ ان سے برداشت ہوتا ہے، تو وہ پھر کچھ الٹے سیدھے معاملات جو جادو ہے یا ان چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں اور لوگوں کے چلتے ہوئے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، اچھے بھلے بنے بنائے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے، بچے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، علتوں میں پڑ جاتے ہیں، بری عادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ کبھی بھی اس طرف نہیں کبھی غور کرتے کہ جب ہمارے گھر کے اندر کوئی ایک ایسی چیز اچانک سے آ جائے، ناگہانی مصیبت، تو بہت کم لوگوں کا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کبھی بھی انسان پر مصیبت نہیں آتی۔ یہ تمام عالم جانتا ہے، جتنی بھی عالم ہے سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق سے، وہ چاہے کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی شہر کا ہو، وہ اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں سے برابر بے انتہا محبت کرتا ہے۔ چنے ہوئے لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جن کو وہ چن لیتا ہے، جن سے وہ راضی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی رضاؤں کو پا لیتے ہیں، تو ان سے جو محبت کا مقام ہے وہ الگ ہے، لیکن اپنی مخلوق جو ہے ان سے وہ برابر کا پیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ انسان کوئی ایسا گناہ نہ کر لے کہ جس کی معافی نہ ہو، تو اللہ کی طرف سے مصیبت نازل نہیں ہوتی۔ دنیا میں نازل ہونے والی مصیبتیں زیادہ تر جو ہیں وہ انسانوں کے شر سے یا شیاطین کے شر سے ہی ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے آج ہم بات کریں گے رزق اور کاروبار کی تنگی میں، تو اس کا ایک آسان سا بالکل سستا سا حل میں آج آپ کو بتا رہی ہوں، بہت آسان اور سستا حل، اور یہ بہت مجرب ہے، بات بہت آزمودہ ہے۔ اور یہ میں نے ایک بزرگ تھے، تو وہ ایک بہت چھوٹا سا اسٹور چلایا کرتے تھے، ان کا چھوٹا سا ایک اسٹور تھا، ایک کمرے سے بھی چھوٹا، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ دانہ لیا کرتے تھے صبح صبح، اور وہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے جاتے تھے اور پرندوں کو دانہ ڈالتے جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت ان کی سوسائٹیز ہیں اپنی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا کہ ان کی جو اولادیں ہیں، اولادوں کی اولادیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حال کر دیں۔ تو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ اس کو نوٹ کر لیجئے اور جیسا بتاؤں گی اس کو آپ کاپی کیجئے گا۔ پرندوں کا مکس دانہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی برڈ شاپ سے یا اناج کی دکان سے مل جاتا ہے، اس میں سبھی کچھ ہوتا ہے، مکئی بھی ہوتی ہے، سورج مکھی کے بیج بھی ہوتے ہیں، باجرہ بھی ہوتا ہے، گندم بھی ہوتی ہے، کہ اسے کہتے ہیں مکس دانہ۔ وہ مکس دانہ آپ لے لیں 1.25 کلو، اسٹارٹ آپ نے 1.25 کلو سے لینا ہے۔ اس دانے کو گھر لے آئیں، اسے کسی چھلنی میں ڈال کر اس میں سے مٹی گرد وغیرہ کو جھاڑ لیں،
جیسے کہ ہم جب کسی انسان کو کھانا دینے لگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے بہترین پاک صاف کھانا رکھا جائے۔ تو اب یہ جو آپ دانہ لے کر آئے ہیں اس نیت سے لے کر آئے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے اللہ کی مخلوق کو کھلانا ہے، تو آپ کوشش کیجئے جتنا بھی اس کو صاف کر سکیں، جتنی اس کی آسانی سے صفائی آپ سے ہو سکے آپ اس کو صاف کر لیجئے، اور اس کو چھلنی میں ڈال کے اس کی گرد وغیرہ اور اس میں سے جو کنکر وغیرہ ہیں وہ جھاڑ لیں، اور اس کو جو ہے ایک برتن میں رکھ لیں۔ غسل لے کر 2 رکعت نماز نافلہ ادا کریں، اس کے بعد اول و آخر درود کے ساتھ 3 مرتبہ درود پڑھیے، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ درود تلاوت کر لیا آپ نے۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ وہ دانے پر دم کر دیں۔ اس دانے میں سے وہ جو آپ کا 1.25 کلو کا دانہ ہے اس میں سے آپ نے روز 7 مٹھی دانہ لینا ہے اور کسی ایسی جگہ پہ ڈال دینا جہاں پرندے وہ دانہ کھا لیں، انسانی پیروں میں نہ آئے، وہ بے حرمتی نہ ہو۔ بہتر ہے کہ چھت پر یا ٹیرس پر مٹی کے کنڈے رکھ لیں، ساتھ پانی کا اہتمام بھی ہو جائے تو کیا بات ہے، لیکن اگر چھت یا ٹیرس میسر نہیں ہے تو صبح سویرے جو ہے وہ قریبی پارک یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ درختوں کی جڑوں کے اندر ڈال دیں، اور جہاں پہ وہ پرندے جو ہے وہ دانہ کھا لیں، اور آپ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کا اثر محسوس کرنے لگیں گے۔ اور جب آپ اس کا اثر محسوس کرنے لگیں تو بہت باقاعدگی کے ساتھ اور بہت اس کو ذمہ داری کے ساتھ آپ نے پھر ہر مہینے کا یہ بنا لینا ہے کہ 786 روپے کا مکس دانہ آپ نے ہر مہینے لے لیا کرنا ہے، اور وہ اسی طریقے سے آپ ڈالا کریں گے۔ اگر تو آپ ہر مہینے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بھی کر لیتے ہیں ساتھ، جیسے کہ میں نے اوپر بتایا آپ کو، تو بہت بہتر ہے۔ اگر آپ نہیں ہر مہینے پڑھ سکتے تو صرف آپ ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، لیکن چھوڑیے گا مت۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اور ہر مہینے 786 روپے کا مکس دانہ وہ لے لیں، اور ویسے ہی آپ جو ہے پرندوں کو دانہ کھلا دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 786 روپے آپ نے الگ سے نکالنے ہیں، جس میں انہی پیسوں کے اندر آپ نے 2 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ 2 لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو مستحق ہوں، وہ آپ کے قریبی عزیز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بہن ایسی ہو سکتی ہے جو ضرورت مند ہو، کوئی بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ضرورت مند ہو، کوئی بچے ایسے ہو سکتے ہیں جن کو آپ کھانا کھلا لیں، 2 لوگ۔ آپ کا کوئی ملازم ہے جو پیٹ بھر کے جس کو کھانا نہ ملتا ہو یا اچھا کھانا نہ کھا سکتے ہو اپنی جیب سے، تو آپ 2 لوگوں کو مہینے میں 2 بار ضرور کھانا کھلائیں۔ یہ آپ نے اس وقت کرنا ہے جب کہ آپ کے اپنے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے، اللہ رب العزت ہم سب کو علم، ایمان، رزق وافر عطا فرمائے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، جسمانی اور مالی محتاجگی سے محفوظ رکھے، کم عقلی اور بے ایمانی سے، شرک اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے۔ الہی آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام، جزاک اللہ۔